السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ کی طرح میری یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک آپ کے وقت میں، آپ کے علم میں، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اور بہت ساری زندگی کے اندر آسانیاں عطا فرمائے۔ دعا کے ساتھ شروع کرتی ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سے پہلے جو ہم نے ٹاپک پڑھا تھا وہ تھا مد اصلی بالالف کا، ٹھیک ہے، جس کو الف مدہ بھی کہا جاتا ہے، اور آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے مد اصلی بالیا کا ٹاپک۔ مد اصلی بالیا کسے کہتے ہیں، یا پھر اس کو یائے مدہ بھی دوسرے لفظوں میں کہا جاتا ہے۔ اب اس کی پہچان کیا ہے کہ وہ یا ساکن، یعنی قرآن کریم کے اندر وہ یا ساکن جس سے پہلے والے حرف پر، اس پر نہیں، یا ساکن سے پیچھے والا جو لیٹر ہے نا، جو حرف ہے، اس پر زیر ہو، کیا ہو، زیر آئے، تو اسے مد اصلی بالیا کہتے ہیں، یا پھر یائے مدہ۔ قرآن پاک کے اندر اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، تو کچھ میں یہاں پر آپ کو بتاتی ہوں۔ وہ یہ ہیں کہ الذین، اب یہ دیکھیں، ری، لال زیر یا ری، یہ یا ساکن ہے اور پیچھے والا لیٹر کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، یہاں پر زال کا لیٹر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں، اس یا ساکن کے پیچھے والے حرف پر زیر آ جائے تو اس کو ایک الف یا پھر دو حرکات کے برابر کھینچا جائے گا، اور یہ سورہ البقرہ کی 25ویں آیت ہے، 25 آیت۔ اسی طرح سے ایک دوسری مثال ہے تجری، تجری، یہ بھی سورہ البقرہ میں 25ویں آیت کے اندر ہی موجود ہے۔ یہ دیکھیں، یہ یا ساکن ہے، چاہے دیکھیں کسی بھی لفظ کے اندر یا آئے تو تب بھی اس کے اوپر شرط کیا ہے، ساکن کا ہونا، جزم کا ہونا، یا پھر سکون کا۔ تو یہ یا ساکن کے پیچھے والا لیٹر یہاں پہ کیا ہے، را، را کے نیچے زیر ہوگی تو را باریک ہو جائے گی، تو تجری۔ اسی طرح سے قدیرو، یہ دیکھیں، قدی، یہ جو دی ہے نا، یہ یا ساکن ہے، یعنی اس لفظ کے اندر موجود ہے، یا ساکن ہے اور پیچھے والا لیٹر دال ہے، یعنی کوئی سا بھی ہو سکتا ہے۔ تو نیچے شرط کیا ہے، زیر ہونا، اور اس کے یا کے اوپر کی شرط کیا ہے، جزم کا لازمی ہونا۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 20 کے اندر یہ لفظ موجود ہے۔ اب دیکھیں آگے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ادائیگی، جو دیکھیں لازمی ہے کہ ادائیگی اب کیسے ہوگی، ایک الف یا پھر دو حرکات کے برابر ہی کھینچا جائے گا، یعنی سمجھیں آپ ایک بند مٹھی کریں اور اس کی اتنی ہی مقدار رکھیں کہ ایزیلی آپ کی انگلی کھلے، اور پھر ساتھ ہی وہ اسی اتنی ہی تعداد میں، یعنی اتنی ہی مقدار میں بند بھی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی یہی ادائیگی کا طریقہ ہے، یعنی کیسے، الذین، یہ نہیں زینا یا زینا، اس طرح سے نہیں پڑھنا، الذین۔ اسی طرح تجری، تجری، یعنی اتنا کھینچنا ہے، ایک الف یا پھر دو حرکات کے برابر۔ قدیرو، قدیرو، یہ دیکھیں، دی، یہ نہیں دیرو یا دیرو، اس طریقے سے بھی نہیں، جتنی یہ حرکت ہے جو ہم پیچھے میں آپ کو سمجھا چکی ہوں کہ حرکات ثلاثہ یعنی زیر زبر پیش کو کھینچا نہیں جائے گا، جبکہ یہاں پہ یائے مدہ کو کھینچا جائے گا، دی رو۔ اب اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا مد اصلی بالیا کا قائم مقام کیا ہے۔ قائم مقام کا کیا مطلب،
کہ ایک جو شخص ہے یا ایک شخص کے ذمے جو ذمہ داری اس کے اوپر موجود ہے، اس کی جگہ پہ اگر کوئی اور آ جائے تو پھر وہ سیم وہی ذمہ داری اسی طریقے سے نبھائے گا. جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی پین اور پینسل کی. پین کا کام بھی لکھنا اور پینسل کا کام بھی لکھنا ہی ہوتا ہے، الفاظ وہی رہیں گے سیم. تو مد اصلی بل یا کا جو اوپر ہے وہ میں نے کیا بتایا تھا، یا ساکن سے پیچھے والے حرف پر یعنی نیچے ہو، نیچے زیر، جس کو عربک میں کسرہ بھی کہتے ہیں. اب اس کا قائم مقام کیا ہے، کھڑی زیر یا پھر کھڑا زیر. ٹھیک ہے، کھڑی زیر کیا ہوتا ہے، ان حروف کے نیچے یہ والی کھڑی زیر. ٹھیک ہے، جس طرح ہم نے مد اصلی بل الف کا کھڑا زبر یا کھڑی زبر پڑھا تھا، اسی طرح سے اس کا کھڑی زیر ہے. اب اس کی ایگزامپلس کیا ہیں، بی ہی. ٹھیک ہے، بی کو نہیں کھینچیں گے، بی ہی. اکثر کیا کرتے ہیں ہم لوگ، پڑھتے ہوئے یہ غلطی کر دیتے ہیں، بی ہی یعنی با کے اندر بھی زیادتی حروف کیسے اس کے اندر یا ملا دیتے ہیں. تو کیسے پڑھنا ہے، اس حرکت کو لمبا نہیں کرنا، جبکہ قائم مقام کو یا مد اصلی بل یا کو لمبا کریں گے. بی ہی. یہ بھی سورہ البقرہ کی 79 آیت میں ایگزامپل موجود ہے. اسی طرح سے عملی ہی، عملی ہی. اب یہ دیکھیے یہ کیا ہے، کھڑی زیر ہے نا. تو عامہ، اب اس کو عملی ہی نہیں پڑھیں گے. عامہ لی یعنی ان تینوں کی دو زبر کی حرکات ہیں اور نیچے ایک زیر کی حرکت ہے، تو اس کو نہیں کھینچیں گے ان تینوں حروف کی ادائیگی کے وقت. عملی، اور ہاں اس کو کھینچیں گے کیونکہ یہ کھڑا زیر ہے اور یہ کس کا کام مقام ہے. اگر ہم اسے کھولتے ہیں تو ہا زیر یا ہی. ٹھیک ہے، تو عملی ہی اس طریقے سے اس کی ادائیگی ہوگی. اسی طرح سے ایک اور ایگزامپل بھی دیکھ لیتے ہیں، وَرُسُلِهِ. ٹھیک ہے، وا کی حرکت ہے، را پہ پیش ہے اور سین پہ بھی پیش ہے، لام کی بھی نیچے زیر ہے. ان چاروں حروف پر ہم نہیں جلدی سے پڑھ لیں گے. وَرُسُلِهِ. ہاں اس کو کھینچیں گے، ہاز کھڑی زیر ہی، وَرُسُلِهِ. یہ بھی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 98 ہے. تو انشاءاللہ تعالی میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی مد اصلی بل یا کی اور اس کے قائم مقام کے اندر باقاعدہ طور پہ فرق پتہ چل چکا ہوگا. ادائیگی سیم ہی ہے، چاہے اس شکل میں آئے یعنی اس فارم میں دال زیر یا دی، یا پھر کیا ہے کھا کھڑی زیر ہی، یا پھر دال کھڑی زیر دی. ٹھیک ہے، تو بس کھینچنے کی مقدار کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی ادائیگی کیسے کرنی ہے. تو اگر نہیں بھی کچھ سمجھ آ رہا تو آپ میرے پیچھے وہ میرے اس چینل پر سبسکرائب کرتے ہوئے بیل پر کلک کریں تو آپ کو ساری نوٹیفیکیشن مل جائیں گی. اور بہت ایزی میتھڈ کے ساتھ میں نے سمجھایا ہے تاکہ، کیونکہ دیکھیں جو نئے سیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے آسانی ہو سکے، اور لوگ چاہتے ہیں کہ بہت آسان طریقوں سے ان کو سمجھایا جائے تاکہ قرآن پڑھنے میں کوئی انہیں دقت محسوس نہ ہو. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ لوگ بھی میرے لیے دعا گو رہیں کہ اللہ پاک مجھے ہمت دے یا اتنا وقت اور مہلت دے کہ میں آپ کو اپنی زندگی میں جو بھی اللہ پاک نے مجھے صلاحیت عطا کی ہے میں آپ کو دے سکوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.